کیا سوائے اس کی تعویل کے وہ انتظار کر رہے ہیں؟ اس دن جب اس کی تعویل آئے گی وہ جو اس کو پہلے سے بھول گئے تھے کہیں گے تحقیق ہمارے رب کے سارے رسول حق کے ساتھ آئے، کیا پس ہمارے لیے سفارش کرنے والے تھے، پس وہ ہمارے لیے شفاعت کرتے، یا ہم واپس بھیج دیے جائیں پھر ہم عمل کریں علاوہ ان عمل کے جو ہم نے کیے تھے، تحقیق پس انہوں نے اپنے نفسوں پہ نقصان کیا اور ان اعمال کے بارے میں گمراہ تھے جو وہ افترا گھڑتے تھے۔ اس آیت میں یہ پتہ چلا کہ اللہ کہہ رہا ہے کیا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انٹرپریٹیشن کرے، جسے تعویل کرے؟ تو اللہ کہا جب اس دن تعویل آتی ہے تو جب جو اس کو وہ بھولے بیٹھے ہوئے تھے، یعنی یہ بھول گئے تھے کہ رسول جو ہماری سفارش کریں گے، یہ بھولے بیٹھے ہیں لوگ کہ رسول جتنے ہیں وہ ہماری سفارش کریں گے، کیونکہ لکھا ہوا ہے جو اس سے پہلے وہ بھول گئے تھے، تحقیق ہمارے رب یہ بات ہو رہی جب آپ اس دنیا سے چلے گئے، وہاں کا سٹیٹمنٹ ہے یہ، ہمارے رب سارے رسول حق کے ساتھ آئے، پس کیا ہمارے لیے شفاعت کرنے والے تھے، پس وہ ہمارے لیے سفارش کریں یا ہمیں واپس بھیج دیا جائے پھر ہم عمل کریں علاوہ ان عمل کے جو ہم نے کیے۔ تو اس کے معنی رسول جو آئے تھے ان کو فالو نہیں کیا، بلکہ ان کے علاوہ جو عمل تھے وہ کر رہے تھے۔ تو یہاں میں بتانا چاہ رہا تھا اس آیت میں کہ سفارش وہاں جا کے پتہ چلا کہ رسول ہمارے سفارشی تھے، ہمارے لیے سفارش کرتے، لیکن انہوں نے مانا نہیں جب یہاں تھے۔ یہاں پر جو آیتیں آ رہی ہیں رسول موسیٰ علیہ السلام کلام کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام آیا تو میں اللہ کی آیت بیان جب پڑھتے ہیں قرآن مجید تو موسیٰ علیہ السلام قوم کو خطاب کرتے ہیں، وہ ہمارے رسول آئے، عیسیٰ علیہ السلام ہماری قوم کو خطاب کرتے ہیں، وہ ہمارے رسول آ رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام بات کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ چل رہا ہے، نوح علیہ السلام بات کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ چل رہا ہے، یعنی داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ، جتنے انبیاء رسول کے جب وہ قوم کو خطاب کر رہے ہیں تو ہمارے پاس وہ میسج آ رہا ہے اللہ کا، وہ بیان کر رہے ہیں، اور یہی سفارشی ہمارے، ہم بھول گئے، ہم نے اپنے سفارشی بنا لیے، تو ہم بھول گئے، تو وہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہاں وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں دوبارہ بھیجا جائے، تو جب وہاں پر چلا یہ سفارشی ہمارے تھے، حق کے ساتھ آئے تھے، یہاں پہچانا نہیں، وہاں پہچان لیا، تو کہہ رہا ہمیں دوبارہ بھیج دو تاکہ ہم صحیح عمل کر کے آ جائیں، غیر عمل جو ہم نے عمل کرے تھے یہاں پر جو کہ نہیں رسولوں کو فالو کیا، تو جو عمل کر گئے غلط عمل کر لیے، تو دوبارہ جانے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں دوبارہ بھیج دیا جائے، ہم اس عمل کے علاوہ کریں جو ہم نے کیے تھے، تو دوبارہ تو نہیں بھیجا جائے گا۔ وہ قرآن میں ایک جگہ لکھا کہ میں دوبارہ بھی بھیج دوں تو یہ وہی عمل کریں گے، صحیح ہے۔ تو اس پہ ذرا ایک دن میں سوچ پہ پڑ گیا کہ اگر کوئی جو آدمی جو بحثی ہوتے ہیں نا، وہ کہیں بھائی کیا مطلب یہ کیسے اللہ تعالیٰ اس وقت ظاہری بات سے وہ وقت دیکھ لیا اور رسولوں تو ہمیں دوبارہ بھیج دے، اگر دوبارہ بھیج دے تو ہم اب صحیح ہو جائیں گے۔ میں نے کہا جی نہیں، اللہ یوں کہہ رہا ہے، بڑی واضح بات ہے، جب مجھے دوبارہ بھیجا جائے گا تو میں سب بھول جاؤں گا، پھر ویسے ہی ہو جاؤں گا۔ جیسے مجھے فرض کریے آج جو کچھ پتا ہے، آج سے 20 سال پہلے مجھے نہیں پتا تھا، آج میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی مجھے اگر دوبارہ اس وقت جب 20 سال پہلے میں نے غلطی کر لی تھی تو مجھے آج پتہ چل گیا میں نے غلطی کر لی، اب میں اگر دوبارہ 20 سال کروں پھر میں 20 سال ویسے ہی ہو جاؤں گا۔ تو یہ انسان کو اللہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ اگر دوبارہ میں بھیج دیا جائے گا تو ویسے ہی ہو جائیں گے، وہ سب بھول جائیں گے، وہی چیز رہے گی ذہن میں جو اس وقت ذہن میں تھی، تو اس وقت وہ جو غلط کرا تو پھر وہ غلط۔ تو اللہ بالکل حق بات کر، جب آپ کو دوبارہ بھیج دیا جائے گا تب بھی آپ وہی کریں گے، کیونکہ جیسے آپ کو پیچھے گئے تو آپ کی سوچ کو سب چھوٹی ہو گئی نا، ویسے ہی ہو گیا۔ یہ تھوڑی اس عقل مند ساری چیز سمجھنے کے بعد قیامت کے اس وقت سمجھنے کے بعد آپ جب چھوٹے تھے آپ کو سمجھ میں آ گیا، اس وقت تھوڑی سمجھ میں آئے گا۔ تو یہ بات بالکل سمپل ہے، آپ کی دنیا میں یہاں پر بھی ہم ہزاروں لوگ جانتے ہیں کہ اپنی عمر سے پچھلی زندگی میں جو غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، اب کہتے ہیں ہمیں اگر پہلے پتا ہوتا تو ہم ایسا نہ کرتے۔ یہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے۔ تو اللہ تو یہ یہاں اس آیت میں پتہ چل گیا رسول جو ہیں ان سے تمام انبیاء رسول جو ہیں وہ سفارشی ہیں۔ اب اس دنیا میں رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول جو میں جمع میں بھی اس لیے بتاتا جا رہا ہوں کہ جمع میں آیا تھا کہ یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کس طرح اس دنیا میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ان کو مانا نہیں یا ان کی دیکھیں کیسے خلاف ورزی کی۔ سورہ منافقون 63:5 آیت، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعْالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ اور جب ان کے لیے کہا گیا آؤ اللہ کے رسول تمہارے لیے بخشش چاہیں گے، وہ اپنے سروں کو پھیر لیتے ہیں
اور تو ان کو مخالفت کرتے ہوئے دیکھے گا، اور وہ بڑائی چاہتے ہیں، بڑائی چاہنے والے ہیں۔ اچھا اب دیکھیے یہاں لکھا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ جب لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے آؤ رسول کے پاس، تمہارے لیے وہ مغفرت چاہے گا، مغفرت سے مطلب بخشش چاہے گا، تو لوگ اپنے سروں کو موڑ لیتے ہیں، یعنی اس چیز کے مانتے نہیں اس بات کو، اور مخالفت بھی کرتے ہیں، اور وہ جو ہیں تکبر کرنے والے، بڑے بڑائی چاہنے والے لوگ ہیں۔ یہ آج بھی، یعنی ہم یہ سمجھیے قرآن، یہ تو یہ ایک آیت ہے نا، آیت میں آپ دیکھیں گے جب آپ قرآن کی آیتیں پڑھیں گے، مختلف آیتوں میں باقاعدہ رسول بتا رہا ہے کس طرح کس طرح کرنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ جیسے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یسألونک عن المحیض، وہ تم سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، کہہ دو روح جو ہمارے رب کا ہے۔ وہ تم سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں، وہ تم سے سوال کرتے ہیں اس کے بارے میں، وہ اس کے بارے میں، تم یہ کہہ دو، وہ یہ کہتے ہیں، تم یہ کہہ دو، وہ یہ کہتے ہیں، تم یہ کہہ دو، وہ ساری چیزیں بتا رہا ہے۔ تو اگر آپ اس کی طرف لوٹیں گے تو وہ بخشش چاہے گا نا، اگر آپ اس پر عمل کریں گے۔ لیکن ہم سر پلٹ جاتے ہیں، وہ یہ لکھا ہم سے لوگ سر پلٹ جاتے ہیں، اور وہ بخشش کیسے ہوگی؟ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ نے ایفرٹس ڈالنی ہیں، سفارش ایسے نہیں ہو رہی کہ بغیر ایفرٹس کے سفارش ہو جائے۔ یہ اللہ کے یہاں تو کر لیں گے، پاکستان اس دنیا میں یہاں سفارشیں ہر طرح کی چل جاتی ہیں، وہاں نہیں ہو سکتی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کہہ رہا ہے وہ بخشش چاہتے تو انہوں نے سر پلٹ لیا، اور اللہ نے بتایا کہ آگے اس کی کلیریفیکیشن کر دی سورہ النساء 4 کی 64، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور ہم نے رسول کو نہیں بھیجا سوائے یہ کہ اللہ کی اجازت کے ساتھ اس کی اطاعت کی جائے، اور جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا اگر وہ تیرے پاس آتے بس اللہ کی بخشش چاہتے اور رسول ان کے لیے بخشش چاہتا تو وہ ضرور اللہ کو لوٹنے والا، رحم کرنے والا ہوتا۔ اب یہ بھی اللہ نے بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے واضح طور پہ ہم نے جو رسول سے بھیجا اس لیے کہ وہ اطاعت کی جائے، اس کو مانا جائے۔ دیکھیے الٹیمیٹلی سفارش جب ہوگی جب آپ رسول کو مانیں گے، کیا کہ اطاعت کریں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ بھی اللہ کی اجازت سے۔ اللہ نے یہ اجازت دے رکھی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہیں، قرآن کے اندر بات کہیں تو آپ کو اطاعت کرنی ہے۔ یہ سفارش کا طریقہ بتا رہا ہوں میں، جیسے بتا دیا یہاں پر کہ وہ بخشش چاہتا، انہوں نے منہ اپنے سر پھیر لیے۔ یہاں کہتے ہیں رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی، لیکن کیا ہوا اگر بے شک جن لوگوں نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر، اگر وہ تیرے پاس آتے اور فاستغفر اللہ، وہ اللہ سے بخشش چاہتے، تو رسول استغفار کرتا ان کے لیے، بخشش چاہتا رسول کے لیے، تو ضرور اللہ تعالیٰ لوٹنے والا، رحم کرنے والا ہوتا۔ یہ واضح سمجھیں کہ اگر آپ اور ہم سب یہ میک شور کریں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیات میں اور رسول بھی، مطلب یہاں تو ایک رسول کا ذکر ہے مگر ایک جنرل میں بات بتا رہا ہوں، رسول جب بھی کوئی آیت میں بات کہی جا رہی ہے اس کو آپ اپنائیں تو سمجھے آپ کی بخشش اور سفارش ہو رہی ہے، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو بخشش اور سفارش کیسے ہو جائے گی؟ یہ بالکل سمپل سی بات ہے۔ یہ کوئی عام دنیا میں سفارشی جو ہوتی ہیں وہ ان لوگوں کی جاتی ہے جو نااہل ہوتے ہیں اور بڑی بڑی پوزیشن میں بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے ایسا نہیں چلے گا۔ اللہ کی آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ اب اس میں جو انسان کو اس کو حاصل کرنے کے لیے جو تکالیف آ رہی ہیں اور مشکلات پیش کر رہا ہے، اس کو صبر کر کے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اس کے لیے سفارش ہے، مگر اس کا ڈائریکشن سے سیدھا ہے، صراط مستقیم پر ہے۔ وہ آپ دیکھیے گا یہ نہیں ہو رہا کہ مطلب کچھ کر نہیں رہا ایسی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہماری سفارش کر دے۔